بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورا کی آیات 21 تا 53 لیے دورہ قرآن کے پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ کیا یہ لوگ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا ہے۔ اس آیت میں شرکاء سے مراد وہ شرکاء نہیں ہیں جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا جن کی نظر نیاز چڑھاتے ہیں یا جن کے آگے پوجا پاٹ کے مراسم ادا کرتے ہیں، بلکہ لا محالہ ان سے مراد وہ انسان ہیں جن کو لوگوں نے شریک فی الحکم ٹھہرا لیا ہے، جن کے سکھائے ہوئے افکار، عقائد، نظریات اور فلسفوں پر لوگ ایمان لاتے ہیں، جن کی دی ہوئی قدروں کو مانتے ہیں، جن کے پیش کیے ہوئے اخلاقی اصولوں اور تہذیب و ثقافت کے معیاروں کو قبول کرتے ہیں، جن کے مقرر کیے ہوئے قوانین، طریقوں اور ضابطوں کو اپنے مذہبی مراسم و عبادات میں، اپنی شخصی زندگی میں، اپنی معاشرت میں، اپنے تمدن میں، اپنے کاروبار اور لین دین میں، اپنی عدالتوں میں اور اپنی سیاست اور حکومت میں اس طرح اختیار کرتے ہیں کہ گویا یہی وہ شریعت ہے جس کی پیروی ان کو کرنی چاہیے۔ یہ ایک پورا کا پورا دین ہے جو اللہ رب العالمین کی تشریع کے خلاف، اللہ رب العالمین کی یعنی شریعت کے خلاف اور اس کے اذن منظوری کے بغیر ایجاد کرنے والوں کا ایجاد کیا اور ماننے والوں کا نے مان لیا۔ اور یہ ایسا شرک ہے جیسے غیر اللہ کو سجدہ کرنا اور غیر اللہ سے دعائیں مانگنا شرک ہے، اسی طرح یہ بھی شرک ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ یعنی میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم میری بات مان لیتے، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو یہ ستم تو نہ کرو کہ سارے عرب میں سب سے بڑھ کر تم ہی میری دشمنی پر تل گئے ہو۔ اللہ جب چاہے کر دے، ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کے پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ رکود ان کا استعمال عام طور پر کشتی، ہوا اور پانی کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ سارا دن اس کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اور اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ اسلام جس اخلاق کی انسان کو تعلیم دیتا ہے، مشورہ اس کا لازمی تقاضا ہے۔ اس سے منہ موڑنا، اس سے انحراف کرنا ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے جس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دے سکتا۔
اسلامی طرز زندگی یہ چاہتا ہے کہ مشاورت کا اصول ہر چھوٹے بڑے اجتماعی معاملے میں بڑھتا جائے۔ گھر کے معاملات ہوں تو اس میں کنبے کے سب عاقل و بالغ افراد کی رائے لی جائے۔ ایک قبیلے یا برادری یا بستی کے معاملات ہوں اور سب لوگوں کا شریک ہونا ممکن نہ ہو تو ان کا فیصلہ کوئی ایسی پنچایت یا مجلس کرے جس میں کسی متفق علیہ طریقے کے مطابق تمام متعلق لوگوں کے معتمد علیہ نمائندے شریک ہوں۔ ایک پوری قوم کے معاملات ہوں تو ان کے چلانے کے لیے قوم کا سربراہ سب کی مرضی سے مقرر کیا جائے اور وہ قومی معاملات کو ایسے صاحب رائے لوگوں کے مشورے سے چلائے جن کو قوم قابل اعتماد سمجھتی ہو، اور وہ اسی وقت تک سربراہ رہے جب تک قوم خود اسے اپنا سربراہ بنائے رکھنا چاہے۔ کوئی ایماندار آدمی زبردستی قوم کا سربراہ بننے اور بنے رہنے کی خواہش یا کوشش نہیں کر سکتا، نہ یہ فریب کاری کر سکتا ہے کہ پہلے بزور قوم پر مسلط ہو جائے اور پھر جبر کے تحت لوگوں کی رضامندی طلب کرے، اور نہ اس طرح کی چالیں چل سکتا ہے کہ اس کو مشورہ دینے کے لیے لوگ اپنی آزاد مرضی سے اپنی پسند کے نمائندے نہیں بلکہ وہ نمائندے منتخب کریں جو اس کی مرضی کے مطابق رائے دینے والے ہوں۔ ہر خواہش صرف اس نفس میں پیدا ہوتی ہے، ایسی ہر خواہش صرف اس نفس میں پیدا ہوتی ہے جو نیت کی خرابی میں ملوث ہو، اور اس خواہش کے ساتھ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کی ظاہری شکل بنانے اور اس کی حقیقت غائب کر دینے کی کوشش صرف وہی شخص کر سکتا ہے جسے اللہ اور خلق دونوں کو دھوکہ دینے میں کوئی باک نہ ہو۔ حالانکہ اللہ دھوکہ کھا سکتا ہے، نہ اللہ دھوکہ کھا سکتا ہے، اور نہ خلق ہی اتنی اندھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص دن کی روشنی میں علانیہ ڈاکہ مار رہا ہو اور وہ سچے دل سے یہ سمجھتی ہو کہ وہ ڈاکہ نہیں مار رہا ہے بلکہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ امرہم شورا بینہم کا قاعدہ خود اپنی نوعیت کا اور فطرت کے لحاظ سے 5 باتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اول یہ کہ اجتماعی معاملات جن لوگوں کے حقوق اور مفاد سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو، اور وہ اس بات سے پوری طرح باخبر رکھے جائیں کہ ان کے معاملات فی الواقعہ کس طرح چلائے جا رہے ہیں، اور انہیں اس امر کا بھی پورا حق حاصل ہو کہ اگر وہ اپنے معاملات کی سربراہی میں کوئی غلطی یا خامی یا کوتاہی دیکھیں تو اس پر ٹوک سکیں، احتجاج کر سکیں، اصلاح ہوتی نہ دیکھیں تو سربراہ کارواں کو بدل سکیں۔ لوگوں کا منہ بند کر کے، ان کے ہاتھ پاؤں کس کر اور ان کو بے خبر رکھ کر ان کے اجتماعی معاملات چلانا سری بددیانتی ہے، جسے کوئی شخص بھی امرہم شورا بینہم کے اصول کی پیروی نہیں مان سکتا۔ دوم یہ کہ اجتماعی معاملات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہو اسے لوگوں کی رضامندی سے مقرر کیا جائے، اور یہ رضامندی ان کی آزادانہ رضامندی ہو۔ جبر اور تخفیف سے حاصل کی ہوئی یا تحریص اور عتمہ اور دولت سے خریدی ہوئی یا دھوکے اور فریب کاری اور مکاریوں کے ذریعے حاصل کی ہوئی رضامندی در حقیقت رضامندی نہیں ہے۔ ایک قوم کا صحیح سربراہ وہ نہیں ہوتا
جو ہر ممکن طریقہ سے کوشش کر کے اس کا سربراہ بنے، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنی خوشی اور پسند سے اپنا سربراہ بنائیں۔ سوم یہ کہ سربراہ کو مشورہ دینے کے لیے بھی وہ لوگ مقرر کیے جائیں جن کو قوم کا اعتماد حاصل ہو۔ وہ لوگ کبھی صحیح معنوں میں حقیقی اعتماد کے حامل قرار نہیں دیے جا سکتے، جو دباؤ ڈال کر یا مال سے خرید کر یا جھوٹ اور مکر سے کام لے کر لوگوں کو گمراہ کر کے نمائندگی کا مقام حاصل کریں۔ چہارم یہ کہ مشورہ دینے والے اپنے علم اور ایمان اور ضمیر کے مطابق رائے دیں، اور اس طرح کی اظہار رائے کی انہیں پوری آزادی حاصل ہو۔ جہاں مشورے دینے والے کی کسی لالچ یا خوف کی بنا پر یا کسی جتھا بندی میں کسے ہوئے ہونے کی وجہ سے خود اپنے علم اور ضمیر کے خلاف رائے دیں، وہاں در حقیقت خیانت، غداری ہوگی، نہ کہ امرہم شورا بینہم کی پیروی ہوگی۔ پنجم یہ کہ جو مشورہ اہل شورا کے اتفاق رائے سے دیا جائے یا جسے ان کی اکثریت کی تائید حاصل ہو، اسے تسلیم کیا جائے، کیونکہ اگر ایک شخص ایک ٹولہ سب کی سننے کے بعد اپنی من مانی کرنے کا مختار ہو تو مشاورت بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ ان کے معاملات میں ان سے مشورہ لیا جائے، بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں۔ اسلام کے اصول شورا کی اس توضیح کے ساتھ یہ بنیادی بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ شورا مسلمانوں کے معاملات چلانے میں مطلق العنان اور مختار کل نہیں ہے۔ حقیقی حاکمیت اللہ کی ہے اور قرآن و سنت برتر قانون ہے۔ تمام رواج، شورا کے فیصلے، اسمبلی وغیرہ کے فیصلے اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوں تو وہ رد ہوں گے۔ قرآن و سنت میں تغیر و تبدل کا حق کسی کو نہیں ہے۔ منتخب ہونے کے بعد غیر منصوص معاملات میں مسلمانوں کی منتخب شورا فیصلے کرے گی اور امیر اطاعت کرے گا، ورنہ معزول ہوگا۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو فیصلہ تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے، الا یہ کہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ آزاد عدلیہ کا نظام بنانا، حتیٰ کہ اگر بادشاہ اور چپڑاسی کا معاملہ آئے تو دونوں ایک جیسے ہوں گے۔ بادشاہ کو عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ قاضی شرعی یعنی تابعی نے حضرت علی کو عدالت میں طلب کیا، اس مقام کے باوجود کہ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں اور امیر المومنین ہیں۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات سورہ شورا سے، جس کی روشنی میں مختصر احکام اور پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔